بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے اور قرآن سیکھ رہے ہوں گے اور مزہ بھی آ رہا ہوگا، نئی نئی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں کر کے تو مزہ آتا ہے نا۔ مجھے امید ہے آپ کو بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا اور آپ یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہوں گے۔ جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے نا تو دل کرتا ہے نا کہ سب کو پتہ چل جائے، ہم سب کو بتاتے ہیں، خوشی خوشی بتاتے ہیں۔ تو یہ اتنی اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا اتنا اچھا احساس ہے کہ اب دل کرے گا آپ کا کہ آپ سب کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تو اتنا پیارا علم آ رہا ہے، قرآن کا علم آ رہا ہے، الحمدللہ۔ تو بچوں آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 21واں پارہ۔ 21ویں پارے میں ہے سورہ لقمان، بہت پیاری سورت ہے۔ اور اس کی ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں چھپا ہوا یا زمین میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لا موجود کریں گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے۔ تو بچوں اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل اتنا چھوٹا ہے جتنا رائی کے دانے کے برابر ہے۔ رائی کا دانہ، مسٹرڈ سیڈ، دیکھا ہوگا آپ نے، اگر نہیں تو اپنی ماما سے کہنا، وہ آپ کو دکھائیں گی اگر ان کی کچن میں ہوا تو۔ اتنا چھوٹا ہے کہ جو شوگر کا دانہ ہوتا ہے نا، چینی دیکھیے نا، اس سے بھی کہیں چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نیک عمل، کوئی اچھا کام، اتنا چھوٹا سا اچھا کام بھی ہوگا نا، اور وہ ہوگا بھی کسی پتھر کے، بڑی ہیوج راک ہے، بہت بڑی ساری چٹان ہے، بڑا سارا پہاڑ ہے، اور اس کے ساتھ آپ رائی کا دانہ رکھتے ہیں، چھپ جائے گا نا، نظر بھی نہیں آئے گا، چھوٹا سا ایک ڈاٹ سا پڑا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور اگر کہیں آسمان میں، کہیں آسمانوں میں چھوٹا سا دانہ کہیں رکھ دے، ہمیں تو نہیں نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور قیامت والے دن وہ بھی باہر آ جائے گا، ہم قیامت والے دن ہم اپنی ایک ایک چیز کا حساب دے رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، ہماری کوئی تھاٹ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور پتہ ہے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے پیارے ہیں، اتنے لونگ ہیں، اتنے رحم دل ہیں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، اچھا سوچتے ہیں، بلکہ جب کوئی اچھی سوچ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، ابھی ہم نے کیا نہیں ہوتا وہ کام، صرف سوچا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا ہمیں اجر دے دیتے ہیں، ابھی کیا نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی غلط تھاٹ ہمارے ذہن میں آتی ہے نا، غلط سوچ آ جاتی ہے ہمارے ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے نہیں ہیں جب تک کہ ہم وہ کام کر نہ لیں، اس پہ ہماری غلط سوچ پہ پکڑ نہیں ہے، اور اچھی سوچ پہ انعام ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی؟ کتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پتہ ہے آپ کو، ہمارے دونوں سائڈز پہ، رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ ہے، جو رائٹ سائڈ والا فرشتہ ہے، وہ ہمارے اچھے کام لکھتا ہے، اور جو لیفٹ سائڈ والا فرشتہ ہے وہ ہمارے برے کام لکھتا ہے۔ تو بچوں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھے سوچتے ہیں، ہم نے کوئی نیکی کی نہیں، ہم جیسے پلان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم پلان کر رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو قرآن کا علم آ گیا ہے، آپ نے آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، آپ نے صرف سوچا ہے، ابھی آپ نے کسی کو بتایا نہیں ہے، صرف آپ نے سوچا ہے کہ ہاں ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے یہ بات، قرآن کی بات، اللہ کی بات لوگوں تک، اپنے فرینڈز تک، اپنے کزنز تک ضرور پہنچانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رائٹ سائڈ والے فرشتے کو کہتے ہیں اس کے لیے نیکی لکھ لو، اس کی سوچ پہ نیکی لکھ لو۔ اور جب وہ کام آپ ایکچولی کر لیتے ہیں، ایکچولی جب اللہ کی بات دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی بات دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رائٹ سائڈ والے فرشتے سے کہتے ہیں ایک اور نیکی لکھ لو، ایک اور نیکی لکھو. اس کی 2 نیکیاں ہو جاتی ہیں، ایک اس کی اچھی سوچ کی نیکی اور ایک اس کی اچھے عمل کرنے کی نیکی. اور دوسری طرف بچوں کیا ہوتا ہے، جب انسان کو غلط پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، غلط سوچ کے اس کو تو میں بالکل نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، غلط کیا تھا، مجھے اس نے تنگ کیا تھا، اس کو تو میں کوئی بھی اچھی بات نہیں بتاؤں گا. تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے بچوں، یا کسی کو مارنے کا پلان کر لیں، کسی کو ہرٹ کرنے کا پلان کر لیں، کوئی بھی پلان کر لیں، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ والا فرشتہ جو ہے وہ نیکی وہ لکھنے لگتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں لکھنا، اس نے ابھی کون سا کوئی غلط کام کیا ہے، اس نے اسے سوچا ہی ہے نا، ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے، نہ کرے غلط کام، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھنا. اس طرح ہو جاتا ہے. اب جب وہ نہیں واپس آتا اور اس سے وہ غلط کام ہو جاتا ہے جس کا اس نے سوچا ہوا ہوتا ہے، اس سے وہ غلط کام ہو جاتا ہے، وہ کسی کو تنگ کر دیتا ہے، کسی کے پیرنٹس کی بات نہیں مانتا، یا کوئی ضد کر لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بات کوئی نہیں مانتا، کوئی بھی غلط کام ہو جاتا ہے اس سے، تو فرشتہ کے جو لیفٹ سائڈ والا فرشتہ ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب لکھ لو اس کا گناہ لکھ لو. اور پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ابھی نہیں، ہو سکتا ہے شام تک وہ توبہ کر لے، شام تک اس کو احساس ہو جائے کہ اس نے غلط کیا ہے، تو وہ مجھ سے معافی مانگ لے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا. ابھی تم نے کچھ نہیں لکھنا، شام تک انتظار کرو. وہ فرشتہ شام تک انتظار کرتا رہتا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ معافی مانگتا ہے کہ نہیں، معافی مانگتا ہے کہ نہیں. جب شام ہوتی ہے اور اس بچے نے، اس انسان نے معافی نہیں مانگی ہوتی، تو فرشتہ پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے، لیفٹ سائڈ والا فرشتہ. وہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اب لکھ لوں، دیکھیں اس نے معافی نہیں مانگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں، ہو سکتا ہے وہ رات کو معافی مانگ لے جب وہ اکیلا ہوگا، تو ابھی نہیں لکھنا اس کا گناہ، رات کو دیکھ لو، صبح تک دیکھتے ہیں. اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب صبح تک اگر تو وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا سب معاف کر دیا جاتا ہے، اس کوئی تھاٹ پہ کوئی پکڑ نہیں، اس کی سوچ غلط سوچ پہ پکڑ نہیں، اس کے غلط ایکشن پہ بھی کوئی پکڑ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگتا صبح تک بھی، پھر صبح جو لیفٹ سائڈ والا فرشتہ ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اب صبح بھی ہو گئی، دیکھیں ساری رات گزر گئی، اس نے پھر بھی معافی نہیں مانگی، اب میں اس کے لکھ لوں گناہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب لکھ لو، لیکن بیٹا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، ہم ہی نہیں معافی مانگتے. تو آپ نے شام کو یا رات کو جب بیڈ پہ جاتے ہیں سونے سے پہلے اپنا پورا دن ریکال کریں، پورا دن یاد کریں کہ کیا کیا کیا، کس کے ساتھ کیا، کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا، کسی کا نقصان تو نہیں کیا، کسی کو دکھ تو نہیں دیا، سب چیزیں دیکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غلطی سے ہو گیا، forgive me please، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، استغفر اللہ، سوری اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فوراً سے معاف کر دیں گے، اور ہمارا لیفٹ سائڈ والا جو رجسٹر ہے وہ خالی رہ جائے گا. تو ہمیں کرنا ہی ہے کہ ہم نے اپنا رائٹ سائڈ والا رجسٹر جو ہے اس کو فل کرنا ہے، اور لیفٹ سائڈ والا رجسٹر اس کو خالی رکھنا ہے. فوراً سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرنی ہے، کوئی غلط کام ہو جائے تب بھی معافی مانگ لیں، کوئی غلط سوچ آ جائے، کیونکہ شیطان تو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے نا، تو کوئی غلط سوچ آ جائے تب بھی معافی مانگ لینی ہے، اور اپنے رائٹ سائڈ والے رجسٹر کو بھرتے رہنا ہے، نیک کام کر کے، اچھے اچھے کام کر کے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن کو سمجھ کے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچا کے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کر کے، اللہ تعالیٰ کی باتیں دوسروں تک پہنچا کے، ہم نے رائٹ سائڈ والا رجسٹر بھرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور
اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.